بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن بڑے سے بڑا عبادت گزار بھی اپنی عبادت کو ہیچ سمجھے گا۔ عن عتبہ بن عبید رفعہ لو ان رجلا یخر علی وجہہ من یوم ولد الی یوم یموت فی مرضات اللہ لحقرہ یوم القیامہ۔ حضرت عتبہ بن عبید سے روایت ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر کوئی شخص اپنی پیدائش کے دن سے موت کے دن تک برابر اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے سجدہ پر پڑا رہے تو فرمایا قیامت کے دن اپنے اس عمل کو بھی وہ حقیر سمجھے گا۔ مطلب یہ ہے کہ قیامت کے دن جب انسان پر وہ حقیقتیں منکشف ہوں گی اور جزا اور سزا اور عذاب اور ثواب کے وہ مناظر اپنی آنکھوں کے سامنے آ جائیں گے جو یہاں پر پردہ غیب میں ہیں، تو اللہ کے وہ بندے بھی جنہوں نے اپنی زندگی کا زیادہ سے زیادہ حصہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارا ہوگا، یہی لوگ محسوس کریں گے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ حتیٰ کہ اگر کوئی بندہ ایسا ہو جو پیدائش کے دن سے موت کی گھڑی تک برابر سجدے میں پڑا رہا ہو، اس کا احساس بھی یہی ہوگا اور وہ اپنے اس عمل کو بھی ہے سمجھے گا، کمتر سمجھے گا۔ اسی طرح قیامت کے دن معمولی سمجھے جانے والے گناہوں کی بھی بات پرس ہوگی۔ ان عائشہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا عائشۃ ایاک ومحقرات الذنوب فإن لها من اللہ طالبا۔ حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، اپنے کو ان گناہوں سے بچانے کی خاص طور سے کوشش اور فکر کرو جن کو حقیر اور معمولی سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی بات پرس ہونے والی ہے۔ جن لوگوں کو آخرت اور حساب کی کچھ فکر ہوتی ہے، جو اللہ کے عذاب اور اس کی پکڑ سے ڈرتے ہیں، وہ کبیرہ یعنی بڑے گناہوں سے بچنے کا تو عام طور سے اہتمام کرتے ہیں، لیکن جو گناہ ہلکے اور صغیرہ سمجھے جاتے ہیں ان کو خفیف اور معمولی سمجھنے کی وجہ سے اللہ کے بہت سے خدا ترس بندے بھی ان سے بچنے کی فکر زیادہ نہیں کرتے، حالانکہ اس حیثیت سے کہ وہ گناہ ہیں اور ان کے کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے حکم کی خلاف ورزی ہوتی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی بھی باز پرس ہونی ہے، ہمیں ان سے بچنے کی بھی پوری فکر اور کوشش کرنی چاہیے۔ اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہی نصیحت فرمائی ہے، اگرچہ اس کی خاص مخاطب حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، لیکن در حقیقت یہ انتباہ اور یہ ہدایت اور نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اپنی امت کے سب مردوں اور سب عورتوں کے لیے، جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص گھر والوں کو بھی اس کی فکر اور احتیاط کی ضرورت ہے، تو ہما شما کے لیے اس میں غفلت اور بے پرواہی کی کیا گنجائش ہے۔ اللہ اکبر۔ حقیقت یہ ہے کہ صغیرہ گناہ اگرچہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہونے کی حیثیت سے اور اس حیثیت سے کہ آخرت میں اس کی بھی باز پرس ہونے والی ہے، ہرگز صغیرہ اور ہلکا نہیں ہے، ہرگز صغیرہ گناہ اور ہلکا نہیں ہے، دونوں میں بس اتنا ہی فرق ہے جتنا کہ زیادہ زہریلے اور کم زہریلے سانپوں میں ہوتا ہے۔ پر جس طرح کم زہریلے سانپ سے بھی ہم بچتے ہیں،
اور بھاگتے ہیں، تو اسی طرح ہمیں صغیرہ گناہوں سے بھی اپنے کو بچانے اور محفوظ رکھنے کی پوری کوشش کرنی چاہیے۔ یہی اس حدیث کا منشا اور مقصد ہے۔ جس انسان کے اندر جتنا اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف ہوگا، وہ آدمی، وہ انسان، خواہ وہ مرد کی شکل کے اندر ہے یا عورت کی شکل کے اندر ہے، وہ کوشش کرے گا حتی الامکان کہ اللہ کے کسی حکم کی عدولی نہیں ہونی چاہیے مجھ سے، اور یہ بھی کوشش کرے گا کہ میرے سامنے کوئی انسان بھی اللہ کے حکم کی عدولی نہ کرے۔ تو اسی طرح وہ فکر مند رہے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرنے کی کوشش کرے گا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ سب حضرات کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔